اگر کجرو ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب، لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم علامہ اقبال کی کتاب بال جبریل سے آپ کے لیے جو نظم لائے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: اگر کجرو ہیں انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ کجرو کہتے ہیں ٹیڑے کو، اور انجم جمع ہے نجم کی۔ نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ستارے ٹیڑے چل رہے ہیں اور ان کی رفتار درست نہیں تو اس کا ذمہ دار میں کیوں کر ہو سکتا ہوں، کیونکہ یہ آسمان میرا نہیں ہے، تیرا ہے، اور تو ہی ستاروں کو سیدھا چلانے کا مختار ہے، یعنی تیرے اختیار میں ہے کہ ستارے جیسے بھی چلیں۔ اور فکر جہاں، دنیا کی فکر، جہان کہتے ہیں دنیا کو، کہ میں دنیا کی فکر میں کیوں اپنے آپ کو پریشان کروں، یہ دنیا میری نہیں ہے، تیری ہے۔ یعنی بحیثیت انسان وہ اس شعر میں خدا سے مخاطب ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے، جس سے کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں، اور خدا نے ہماری رہنمائی کے لیے جو احکامات دے رکھے ہیں، جو حکم دے رکھے ہیں، ان کی تعمیل کرتے رہیں۔ بحث نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، خالق ہے، اور وہ خود بہتر سمجھتا ہے کہ اس کو یہ دنیا یا یہ کائنات کیسے چلانی ہے۔ دوسرا شعر ہے: اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب، لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ لامکاں کہتے ہیں ایک ایسی جگہ کو جس میں کوئی مقام نہ ہو، یعنی کائنات کو۔ آپ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھیے تو آپ کو ایک خلا نظر آتا ہے جس میں کچھ نہیں ہے، صرف دور سے نظر آنے والے چمکینے ستارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس لامکاں میں صرف تیری ذات کی خاص جلوہ فرمائیاں ہیں اور عشق اور عاشقی کے ہنگامے نظر نہیں آتے تو یہ کس کا قصور ہے۔ ہنگامہ شوق کا مطلب ہے عشق اور عاشقی کے ہنگامے، جن کی وجہ سے دنیا میں بہت رونق ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے خدا، یہ لامکاں بھی تیرا ہے، میرا تو نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے جہاں جو چاہے پیدا کر لے، کیونکہ تو مالک اور مختار کل ہے۔ تیسرا شعر ہے: اسے صبح ازل کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا
وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ صبح ازل اصل میں اس وقت کو کہتے ہیں جب یہ کائنات پیدا ہوئی تھی، جب اللہ نے یہ سب کائنات پیدا کی تھی، اس کو صبح ازل کہتے ہیں۔ اور اسے کا مطلب ہے یہاں پر ابلیس سے ہے، یعنی اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی، کیوں کر اسے ابلیس کے بارے میں ہے کہ جو مشہور واقعہ ہے کہ شیطان نے اللہ میاں کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ابلیس نے تیرا حکم ماننے سے انکار کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے انکار کا حوصلہ کیسے ہوا؟ اس سوال کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں؟ وہ تیرا رازدان ہے، میرا نہیں۔ یعنی کہتے یہ ہیں کہ ابلیس جو تھا، شیطان جسے ہم کہتے ہیں آج، اس نے وہ خدا کا ایک خاص مقرب فرشتہ تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تیرا رازدان ہے، یعنی تیرا دوست تھا، میرا نہیں تھا۔ لیکن اس کے انکار کی مصلحت بھی خدا کو ہی معلوم ہے، انسان یہ بھید کبھی نہیں پا سکتا۔ اگلا شعر ہے، محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیرے ہیں، اور تو نے انہیں خاتم الرسول بنایا، یعنی اپنا سب سے آخری نبی بنایا، اور تو نے انہیں سب سے آخر میں اس کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اور جبرائیل علیہ السلام بھی تیرے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء کے پاس تیرا پیغام پہنچائیں، اور پہنچاتے رہے اور تیرے احکامات لاتے رہے۔ اور قرآن مجید بھی تیری نازل کی ہوئی آخری کتاب ہے۔ مگر میٹھی بات یہ جسے جذبہ عشق کہتے ہیں، یہ بھی تو تیرے ہی ترجمان ہے، میرا نہیں ہے۔ آخری شعر ہے کہ اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ کوکب کہتے ہیں ستارے کو، اور آدم خاکی انسان کو کہتے ہیں، اور زوال اس وقت کو کہتے ہیں جب ستارہ یا چاند یا سورج اپنی پوری آب و تاب دکھا کے آسمان کے وسط میں آ کے پھر وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو اس کو زوال کہتے ہیں۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے خدا، تیری اس دنیا میں اسی وقت تک روشنی باقی ہے جب تک خاکی انسان کا ستارہ چمک رہا ہے، یعنی آدمی کا ستارہ چمک رہا ہے، اور اگر یہ ستارہ ڈوب گیا تو اور آدم خاکی کو زوال آ گیا، یعنی انسان کو زوال آ گیا، تو اس میں میرا کیا بگڑے گا؟ جو نقصان ہوگا تیرا ہی ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، یہ بال جبریل سے چند اشعار تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں مشکل الفاظ کے معنی اور شرح کے ساتھ پیش کیے۔ اب ہم آپ کو علامہ اقبال کی کسی اور نظم کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔